اپنے چینل پر آنے والے نئے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں جس مشہور بدماش کا ذکر کروں گا اس کا نام ہے چودھری خالد ہمایوں مہر۔ چودھری خالد ہمایوں مہر کا تعلق گجرانوالہ سے تھا اور ان کا تعلق ارائیں برادری سے تھا۔ چودھری خالد ہمایوں مہر ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ارائیں برادری کو جرائم کی دنیا میں پنجاب میں متعارف کروانے والا خالد ہمایوں مہر ہی تھا۔ خالد ہمایوں مہر کے بارے میں مشہور تھا وہ زیادہ تر جگہ ٹیکس گورنمنٹ دفتروں اور پولیس کے تھانوں سے لیتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا اس کے بہت سے اعلیٰ افسران کے ساتھ تعلقات تھے جو پولیس میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، اور ہمایوں مہر ان کو ایک بھاری منتھلی دیتا تھا جس کی وجہ سے ہمایوں مہر کا گجرانوالہ کی پولیس پر مکمل کنٹرول تھا۔ اس کے علاوہ خالد ہمایوں مہر امیروں اور بزنس مین کمیونٹی سے بھی جگہ ٹیکس لیتا تھا اور غریبوں میں تقسیم کرتا تھا۔ اسی وجہ سے خالد ہمایوں پولیس کو بہت سے قتل، اقدام قتل، جگہ ٹیکس جیسے مقدمات میں مطلوب تھا، لیکن اس کے سیاسی اثر و رسوخ اور پولیس میں گہری دوستیاں ہونے کی وجہ سے پولیس نے کبھی اس کے خلاف کارروائی نہ کی تھی۔ چودھری خالد ہمایوں کی دشمنی کا آغاز تب ہوا جب ایک بزنس مین عطاء الرحمن کو جگہ ٹیکس کی پرچی بھیجی گئی۔ عطاء الرحمن کا تعلق بٹ گروپ سے تھا اور اس کی ذات بھی بٹ تھی۔ جب عطاء الرحمن کو پرچی بھیجی گئی تو انہوں نے بٹ گروپ کو اپنی مدد کے لیے طلب کیا۔ بٹ گروپ میں بھی اس دور میں گجرانوالہ کا دوسرا بڑا گروپ تھا۔ بزنس مین عطاء الرحمن بٹ گروپ نے مالی مدد کی اور اس بٹ گروپ کو ہمایوں مہر ارائیں کے خلاف استعمال کیا۔ باقاعدہ دشمنی کا آغاز تب ہوا جب خالد ہمایوں مہر ارائیں کے لوگ عطاء الرحمن سے جگہ ٹیکس لینے گئے۔ تب بٹ گروپ کے سربراہ نیمو بٹ نے اپنے گروپ کے ساتھ خالد ہمایوں مہر ارائیں کے بندوں پر فائرنگ کی اور ہمایوں مہر کے 3 لوگ قتل کر دیے۔ اس واقعہ کے 2 دن بعد ہی خالد ہمایوں مہر ارائیں نے عطاء الرحمن کو خود فائر مارے۔ لی گئی انفارمیشن کے مطابق خالد ہمایوں مہر ارائیں نے عطاء الرحمن کے علاوہ اس کے 4 بندوں کو بھی قتل کیا جو بٹ گروپ کے لوگ تھے اور عطاء الرحمن کی سیکورٹی کے لیے اس کے ساتھ موجود ہوتے تھے۔ اس واقعہ کے بعد بٹ گروپ اور ارائیں گروپ کے درجنوں بار جھگڑے ہوئے۔ ان جھگڑوں میں خالد ہمایوں مہر ارائیں نے تقریباً 9 کے قریب بٹ گروپ کے لوگ قتل کروائے، جبکہ ہمایوں مہر ارائیں کے 2 لوگ بھی قتل ہوئے۔ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ساری انفارمیشن تفتیشی افسر رمضان سے لی گئی ہے جس نے خالد ہمایوں مہر کی کئی مقدمات میں تفتیش کی تھی۔ بٹ گروپ کے بہت سے لوگ خالد ہمایوں مہر ارائیں کے خوف کی وجہ سے اس کے گروپ میں شامل ہو گئے تھے اور کچھ ہمایوں مہر ارائیں کی وجہ سے بٹ گروپ چھوڑ گئے تھے۔ خالد ہمایوں مہر کا پیپل پارٹی سے بہت گہرا تعلق تھا اور بینظیر بھٹو نے اپنے دور اقتدار میں ہمایوں مہر ارائیں کو اپنا معاون خصوصی بننے کی پیشکش کی تھی۔ یہ عہدہ معاون وزیر اعظم کا تھا۔ اس الیکشن میں خالد ہمایوں مہر نے پیپل پارٹی کو تقریباً ہاری ہوئی 8 نشستیں جتوائی تھیں، جن میں کچھ حلقے لاہور، گجرانوالہ اور جنوبی پنجاب کے شامل تھے۔ خالد ہمایوں مہر نے اپنے دوستوں کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ان حلقوں پر غنڈہ گردی کروائی اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا تھا اور بہت سی پولنگ اسٹیشن رکوائی رکھی تھی جہاں پر مخالف گروپ کا پلہ بھاری تھا۔ اس الیکشن میں ان حلقوں میں خالد ہمایوں مہر نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ دوستو کہا جاتا ہے خالد ہمایوں مہر ارائیں نے جب معاون خصوصی بننے کی رضامندی ظاہر کی تو لاہور سے بہت سے سیاسی لوگ ان سے ملاقات کے لیے آئے جنہوں نے پہلے خالد ہمایوں مہر سے ٹائم لیا، جن میں سردار ایاز صادق، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، سابق MNA پرویز ملک
اور بہت سے سیاسی MNA اور MP کے علاوہ بہت سے بیوروکریٹس کے لوگ بھی خالد ہمایوں مہر کو ملنے آئے تھے، لیکن کچھ دن بعد خالد ہمایوں مہر ارائی نے بینظیر بھٹو سے اس عہدے پر آنے سے معذرت کر لی تھی۔ بینظیر بھٹو کی حکومت میں جب مارشل لا لگا تو ہمایوں مہر کی سیاسی طاقت کم ہو گئی تھی۔ لاہور کے وہ گروپ جو خالد ہمایوں مہر کے خلاف تھے، انہوں نے خالد ہمایوں مہر کے خاندان کے کچھ جگرے والے لوگوں کو خالد ہمایوں مہر کے خلاف استعمال کیا۔ جن لوگوں نے خالد ہمایوں مہر کے خاندان کے لوگوں کو استعمال کیا تھا، ان لوگوں میں بابر بٹ، سلیم بٹ، قادر بٹ، منظور چٹھا کے علاوہ اور بہت لوگ شامل تھے۔ ہمایوں مہر ارائی نے وقتاً فوقتاً ان دشمنوں کے لوگ قتل کرواتا رہا۔ خالد ہمایوں مہر ارائی پر اب تک تقریباً 26 کے قریب قتل کے مقدمات تھے۔ خالد ہمایوں مہر ارائی کے بارے میں مشہور تھا، اس کے خلاف کوئی گواہی نہیں دیتا تھا۔ خالد ہمایوں مہر نے گوجرانوالہ کے 3 DPOs کے تبادلے بھی کروائے، جن میں میاں عادل، فروخ ندیم اور رجب شیخ وغیرہ شامل تھے۔ یہ تینوں DSPs اس وقت پنجاب کے مشہور DPOs اور DSPs کے ایک سرکل میں موجود تھے اور بہت سے ایوارڈ جیت چکے تھے۔ اس کے علاوہ خالد ہمایوں مہر کے بارے میں ایک پولیس کے بندے سے لی گئی انفارمیشن کے مطابق خالد ہمایوں مہر کا پولیس پر بہت دباؤ تھا۔ خالد ہمایوں مہر ارائی نے DPO میاں عادل کو اس کے آفس کے اندر تھپڑ مارے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ ایک غریب کی لڑکی پر جھوٹا مقدمہ بنا کر اسے جیل کے اندر بند کر دیا تھا۔ اسی غصے کی وجہ سے خالد ہمایوں مہر نے اس DPO کو تھپڑ مارے اور کہا کہ مجھے تم جیسے افسران کی اپنے شہر میں کوئی ضرورت نہیں۔ خالد ہمایوں مہر ارائی منشیات کی اسمگلنگ بھی کرتا تھا اور 99 کی دہائی میں یہ پنجاب کا سب سے بڑا منشیات فروش تھا اور اس نے اس کاروبار سے بھی اربوں روپیہ کمایا تھا۔ 99 کی دہائی میں اس کے منشیات سے بھرے 2 ٹرک افغان بارڈر پر پکڑے گئے تھے اور خالد ہمایوں مہر ارائی نے چند گھنٹوں کے اندر اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنا مال چھڑوا لیا تھا۔ خالد ہمایوں مہر ارائی جرائم کی دنیا میں اس قدر شامل تھا کہ اسے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کئی دن تک اپنی تحویل میں رکھا اور اس سے کئی دن تک تفتیش کی۔ خالد ہمایوں مہر ارائی نے نورہ کشمیری، ریاض گجر، چودھری ارشد امین، چودھری عابد حنیف اور حنیفہ، بابر بٹ، لکھو ڈیریا جیسے لاہور کے اشتہاریوں کو بھی کئی بار اپنے پاس پناہ دی تھی۔ یہ سب لوگ اس وقت لاہور کی دنیا کے جرائم کے بادشاہ تھے۔ خالد ہمایوں مہر ارائی نے جب اس وقت کے ساہیوال کے ایک موجودہ MNA کلیم بندیشا کو قتل کروایا تو بندیشا گروپ نے خالد ہمایوں مہر ارائی کے کزن بشیر مہر ارائی کو اپنے ساتھ ملا لیا، جس کے خالد ہمایوں مہر سے پہلے سے اختلافات چل رہے تھے۔ بشیر مہر ارائی نے خالد مہر ارائی کو گوجرانوالہ کینٹ میں قتل کر دیا تھا۔ خالد ہمایوں مہر ارائی کو 15 کے قریب گولیاں لگی تھی۔ خالد ہمایوں مہر ارائی سے ڈرنے والے وہ تمام گروپ آج خود کو گوجرانوالہ کا بادشاہ کہتے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ دشمنوں اور چودراہٹ کے نشے نے خالد ہمایوں مہر ارائی کی نسل کو ختم کر دیا ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ بھائیوں میں سے کسی کے پاس بھی کسی بھی مشہور گاؤں یا شہر کے ڈون کی سٹوری ہو تو اپنا نمبر کمنٹ کر دیں، میں آپ سے رابطہ کر لوں گا۔